ملک کے 700-800 کلومیٹر کی رینج پہ یہ گیس گیا اور یہ ڈیرہ بگٹی کے اس جھونپڑی تک نہیں پہنچی. اب تک وہ لکڑی کاٹ رہے ہیں, اپنی زندگی گزار. یہاں کا انصاف ہے کہ آئین کو پامال کیا جا رہا ہے کہ جس صوبے سے جو منرل نکلتے ہیں اس صوبے کے 50% اس صوبے کو دیا جائے. یہ ہماری آئینی, قانونی, جمہوری, سیاسی آواز ہے, اور اس آواز کو اس وقت تک ہم بولتے رہیں گے جب تک کہ استثالی نظام اور استثال کا یہ جو طریقہ کا اسلام آباد والے ان کی بات نہیں سنتے ہیں. وہ تو دور کی بات, ہماری اس ایوان کی حیثیت یہ ہے کہ چیف سیکرٹری آئی جی اسپیکر کے رولنگ دینے کے باوجود بار بار وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں. یہ کہ قدرتی گیس بلوچستان کے علاقے سوئی 52 میں دریافت ہوئی اور 55 میں اس کی ترسیل ملک کے دیگر صوبوں کو شروع ہوئی, اور اس وقت بلوچستان قدرتی گیس کی مجموعی پیداوار 56% تھی, جس سے پورے ملک استفادہ حاصل کر رہا تھا. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قدرتی گیس بلوچستان سے دریافت ہوئی. ایک طویل عرصے گزرنے کے باوجود اب تک بلوچستان کے 36 اضلاع میں سے صرف چند اضلاع کو قدرتی گیس سہولت مؤثر ہے, جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع کے لوگ اب تک قدرتی گیس جیسے سہولت سے محروم ہیں. مزید یہ کہ جن علاقوں کو قدرتی گیس کی سہولت فراہم کی گئی ہے وہاں بھی کم پریشر, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث ان علاقے کے لوگ سخت مشکلات کا شکار ہیں. واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل 158 کے تحت جس صوبے میں قدرتی گیس کے ذخائر واقع ہوں, ان ذخائر سے ضروریات پورے کرنے کے سلسلے میں اس صوبے کے پاکستان کے دیگر حصوں میں ترجیح حاصل ہوگی. لیکن بدقسمتی سے قدرتی گیس ملک کے دیگر صوبوں کے کونے کونے تک پہنچا دی گئی, لیکن بلوچستان کے تمام اضلاع کو تاحال قدرتی گیس کی سہولت سے محروم رکھا گیا. آرٹیکل 158 کے سرن خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور دوسری جانب 18ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 172 کلاس 3 کے تحت موجودہ پابندیاں اور فراز کے مطابق معدنی تیل اور قدرتی گیس علاقائی سمندر سے ملحق ہوں, وہ اس صوبے اور وفاقی حکومت کی مشترکہ اور مساوی طور پر تحفظ کر دیے جائیں گے. لیکن اس کے حقیقت کے باوجود بلوچستان کے صرف 2% لوگ قدرتی گیس استعمال کر رہے ہیں, جبکہ باقی صوبے کے تمام لوگ قدرتی گیس جیسے نعمت کے سہولت سے محروم ہیں, جو کہ ایک المیہ ہے. مزید برآں سندھ اور بلوچستان قدرتی وسائل کے لحاظ سے امیر صوبے ہیں, لیکن یہاں کے لوگ قدرتی گیس کے اصول کے بابت بہتر معیار زندگی برقرار رکھنے سے محروم ہیں. لہٰذا بلوچستان کے عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھ کر یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ پوری طور پر وفاقی حکومت سے رجوع کرے بلوچستان کے وہ تمام اضلاع جن میں قدرتی گیس کی سہولت مؤثر نہیں, وہاں بالفور LPG پلانٹ لگانے کو یقینی بنائے تاکہ بلوچستان کے غریب عوام قدرتی گیس سے متعلق مشکلات کا ازالہ ممکن ہو. قرارداد نمبر 9 پیش ہوئی ہے. کیا مورخ اپنی قرارداد نمبر 9 کی ایڈمیسیبلٹی کی وضاحت فرمائیں گے؟ جناب اسپیکر صاحب, یہ ملک فیڈریشن ہے جس کی 4 اکائیاں ہیں, اور ان اکائیوں میں سے سب سے بڑا اکائی آدھا پاکستان بلوچستان ہے. بلوچستان وہ سرزمین ہے جس کی بدن اور سینے کے نیچے قدرت نے تمام دولت دی ہے. ان کو ہم خیر سمجھیں, قدرت کی جانب سے تحفہ سمجھیں. یہ ہمارے لیے, آنے والے نسل کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک احسان ہے. ہم جتنا شکر کریں اتنا, لیکن اس کے باوجود جو ہماری گیس 52 سے یہاں نکلا, یہ گیس پہلی دفعہ
पंजाब के कारखानों तक पहुंच गई, वहां बड़े बड़े कारखाने चले गए, चलाते रहे वो। इसके साथ ईंट की भट्टियां चलती रही। 18 इंच डाई का पेप बेधरती से पंजाब में ये सिलसिला चलता रहा। वो कारखाने जहां से 2-2 लाख लोग नौकरियां कर रहे थे, मजदूरियां, हम वो मजदूरों के खिलाफ नहीं हैं, ठीक। वो भट्टियां जहां से बड़े पैमाने पे इसी गैस से, वो बड़े उटले इसी गैस से चलते रहे। मुल्क के 700-800 किलोमीटर की रेंज पे ये गैस गया और ये डेरा बुगटी के उस झोंपड़ी तक नहीं पहुंची। अब तक वो लकड़ी काट रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, इस जदीद तरक्की याफ्ता दौर में कहीं दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है कि लोग लकड़ियां काट के खाना पकाएं, लकड़ियां काट के अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये सिर्फ बलूचिस्तान में यही जो अपनी ही गैस से जो महरूम है इस वक्त, हम समझते हैं कि इस अमल से जो आईन मुल्क की इजाज़त दे रही है, आईन को जो कोड किया गया है, जो हमारी आईन की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको गज़ब की गई है, उन पे अमल नहीं हो रही है। हम तो असेंबली में बोलते हैं, निशानदेही करते हैं, इसकी 70 सालों से निशानदेही करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि आईन को पामाल किया जा रहा है। आईन, कहीं सियासी गवर्नमेंटें आई, कहीं डिक्टेटर आए, बातें यही की कि बलूचिस्तान को उसका बुनियादी हक मिलेगा, आईनी हक मिलेगा। जो कानून और आइन के फ्रेम में रहते हुए बलूचिस्तान के लोग पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, यहाँ आके वो आइन के हवाले दे के अपनी बातें कर रहे हैं। आज इस करारदाद के हवाले से अगर बलूचिस्तान को उसकी हुकूक नहीं मिल सकती हैं, जो वो लोग जो आज पार्लिमानी सियासत से मायूस हो चुके हैं, वो लोग जो पार्लिमानी सियासत को अपने मसाइल का हल नहीं समझते हैं, वो यही कहते हैं कि ये नुमाइंदा जमात नहीं, ये कानूनी तौर पे इनकी अहमियत नहीं है, इस्लामाबाद वाले इनकी बात नहीं सुनते हैं। वो तो दूर की बात, हमारी इस ऐवान की हैसियत ये है कि चीफ सेक्रेटरी IG स्पीकर के रूलिंग देने के बावजूद बार बार वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। जनाब स्पीकर साहब, हमारे जो वाजिबात है वो 100 से ऊपर बिलियन पैसे हैं जो मरकज़ के पास हैं, मरकज़ देने के लिए तैयार नहीं। बहुत से दफ़ा ये हुआ था कि हम बजट के पोजीशन में नहीं थे, इजाफी पैकेज हम नहीं मार रहे थे। हमारे अपने वाजिबात 100 बिलियन से ऊपर वफाक के पास हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ज़मींदार बेचारा 40 अरब के लिए रो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक सबक है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने सिर्फ अपनी मंगला डैम की बिजली के हवाले से एक हो गए कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बिजली हमें आप महंगा दे रहे हैं, यहाँ अशिया खुर्दनशी महंगा, हमारे पास जो अपनी जो वाजिबात हैं वो दे दें। 23 अरब रुपए कश्मीर के फाइनेंस में यहाँ से शिफ्ट होके गए। आप भी हम मुतालिबा करते हैं हमारे ऊपर कोई ऐसा न किया जाए। यही जमींदार जो यहाँ बैठे हुए थे, लालीपॉप के बजाय हमारे अपनी गैस की जो रॉयल्टी के और मुख्तलिफ मद में जो एग्रीमेंट हुई थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ, जो हमारी वाजिबात हैं, उन वाजिबात में से जमींदारों का मसला भी हल हो सकता है और उन तमाम डिस्ट्रिक्टों में LPG गैस लग सकता है। हमारा पुरजोर मुतालिबा यह है कि आइन के आर्टिकल 172 क्लास 3 के तहत, जिसमें साफ लिखा हुआ है 18वीं तरमीम के बाद रजा रब्बानी ने मजीद इसकी तशरीह की कि जिस सूबे से जो मिनरल निकलते हैं उस सूबे के 50% उस सूबे को दिया जाए। ये हमारी आईनी, कानूनी, जमहूरी, सियासी आवाज़ है और इस आवाज़ को उस वक्त तक हम बोलते रहेंगे जब तक कि इस्तिसाली निज़ाम और इस्तिसाल का ये जो तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, कहीं अगर मैं ये कहूँ
کہ ہمیں کالونی کے طور پر ڈیل کیا جا رہا ہے، ہم غلط نہیں. کہیں میں یہ کہوں کہ ہمیں نوآبادیاتی طرز سے حکمرانی پہ ہم سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اس میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ ہماری وسائل آئین کے اجازت کے بغیر ہمیں تو نہیں مل. آئین نے تو ہمیں اجازت دی ہے، آئین نے ہمیں پروٹیکٹ کی ہے، لیکن نہیں مل رہی ہے. ایک سوال ہے یہاں چاگی کے حوالے سے جو قرارداد پہلے دوستوں نے پاس کی، باتیں ہوئی. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھا جب ایٹمی بلاسٹ ہوئی. وہاں یہ گیا چاگی کے ادھری جگہ پہ، اس نے سپیچ کیا کہ چاگی کے لوگ ابھی بے تعلیم نہیں ہو سکتے، کوئی ایک فرد. وہاں سپیچ یہ ہوئی کہ یہاں کے لوگ بے روزگار نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن آج بڑی مدت کے بعد یہاں قرارداد پیش کی گئی اور لوگ بھی بے روزگار ہیں. حکمرانوں نے دور حکومتوں میں، چاہے ماشاء اللہ تھا جمہوری حکومت تھی، بلوچستان میں آئے، بڑی بڑی وعدے کی. جب ان کا دور اقتدار ختم ہوا، جناب اسپیکر صاحب پھر معافی مانگ کے چلے گئے. ابھی بلوچستان کے عوام بہت تھک چکے ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں. ملکی بین الاقوامی حالات ہمارے فیور میں نہیں ہیں. پہلے ہمیں یہاں یونٹی پیدا کرنا ہے. ایک قوم کے بنانے کی خاطر ضروری ہے کہ اس قوم کے، اس صوبے کے بنیادی جو حقوق ہیں، اس اکائی کے بنیادی جو حقوق ہیں، کم از کم جو آئینی حقوق ہیں ان کو دیا جائے. آئین 47 سے لے کر اب تک آئین بنتے گئے. 52 میں، 62 میں سلسلہ چلتا رہا. لاسٹ میں 73 میں آئین بنائی گئی. پھر ماشاء اللہ آیا، اس کے بعد پھر اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکی گئی. پی سی او کے تحت ملک کو چلایا گیا. ابھی ایک دفعہ پھر ڈیموکریسی کی نواز شریف صاحب بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، یا 18ویں ترمیم کے اپنے کو خالق بھی بولتے ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پیکج نہیں چاہیے. بلوچستان کے غیور عوام کو ان کی آئینی حق چاہیے، اور اس آئینی حق کے لیے ہم آخری دم تک اپنی جادوجہد جاری رکھیں گے. اس اسمبلی کی فلور پہ جمہوری طریقے سے، اگر جمہوری طریقے سے ہمیں حق نہیں ملا، ہم روڈوں پہ بات کریں گے، لیکن اپنی حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں قرارداد جو پیش کی ہے، یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کی نہیں ہے، ایک ڈویژن کی نہیں ہے، پورا بلوچستان کے حوالے سے میں یہ پیش کر رہا ہوں. اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ اس لیے ہے کہ آئین کے آرٹیکل اور وہ جو شق ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اس کے حوالے ہم نے دیے. اس کو وائلیشن کرنا اچھی بات نہیں ہے. قراردادیں ہم پیش کرتے ہیں، قراردادوں کی اہمیت ہے. اگر ہماری قرارداد کی اہمیت اس ایوان اور اس عدالت میں نہیں سنی جاتی ہے تو بلوچستان کی عدالت، بلوچستان کے عوام، چمن سے لے کر گوادر تک وہ عدالت، اس کو آج ہی میرے باتوں کے بعد سوشل میڈیا میں یہ چلے گا، پوری دنیا دیکھے گی. اس لیے یہ ملک اس وقت ترقی پہ گامزن ہوگا کہ احساس محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. وسائل کی تقسیم انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے کیے جائیں. اگر تلوار چلانی ہے، گولی چلانی ہے، طاقت کا استعمال کرنا ہے تو ہم افغانستان سے سیکھ لیں. افغانستان میں بہت طاقت چلی، نیٹو آیا، 28 ملک کے بڑے طاقت تھے، بڑے پیمانے پہ بمباریاں ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، آخر میں 2.5 لاکھ ہوئی. افغانستان آج اپنی پوزیشن پہ ہے. لہٰذا ایسے جو ہماری آئینی حقوق ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ آئینی حقوق اس فلور پہ جو میں بات کر رہا ہوں نہیں ملا، دوسرا فلور 2 اور بھی، میں اسی قرارداد کی کاپی لے کے پورے بلوچستان کے عوام بھی سنیں، صحافی حضرات آپ بھی سنیں، میں کورٹ جاؤں گا. اس آئین کے آرٹیکل کے حوالے سے میں کورٹ جاؤں گا. کورٹ میں اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو میں اپنے عوام کے ساتھ روڈوں پہ نکلوں گا. وہاں اگر انصاف نہیں ملی تو پھر اوپر ایک عدالت ہے، وہ بہت بڑی عدالت ہے، اس کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ ضرور مظلوموں کو ان کی انصاف ایک نہ ایک دن ضرور دے گی. تھینک یو جناب اسپیکر، آپ نے ہمیں سنا. تھینک یو. جی زبردست خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.